السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. حاضرین گرامی قدر، میں نے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی 72ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں شریعت کی بڑی اہم باتوں کا ذکر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانتوں کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فابینا ان یحملنها، تو ان تمام نے ان امانتوں کو برداشت کرنے اور اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یہ امانت کو اٹھانا قبول کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان خود کو بڑی سختی میں ڈالنے والا اور بڑا نادان ہے. یہ آیت پاک کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ امانتوں کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا تو آسمان نے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے. چاند اٹھا لیں گے، سورج اٹھا لیں گے، کہکشاں اٹھا لیں گے، سیارے اٹھا لیں گے، ساری دنیا کی بھاری بھرکم بوجھ اور وزنی چیزیں سب کچھ اٹھا لیں گے، لیکن امانت نہیں برداشت کر سکتے، کہیں خیانت نہ ہو جائے. کیا بات ہے. اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، لو امانت قبول کرو، تو زمینوں میں نے بھی انکار کر دیا. حالانکہ زمین پر دریا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، ندی ہے، نالے ہے، ساری دنیا کا بوجھ دنیا کے اوپر ہے، لیکن اتنا سب کچھ اٹھا لینے کے بعد بھی اس دنیا نے امانت کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہیں کوئی تھوڑی بہت خیانت ہو جائے تو پکڑ میں آ جائیں گے. زمین نے بھی انکار کر دیا. پہاڑوں کو پیش کیا گیا، تم امانت قبول کرو. پہاڑوں نے بھی امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا. جو دنیا میں طاقت، پاور، قوت کے متعلق ایک ضرب المثل ہے، پہاڑوں کی طاقت اور ان کے استقامت کی مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن پہاڑوں بھی
لرزہ بر اندام ہو گئے، لرز گئے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، امانت ہم نہیں قبول کرتے، نہیں قبول کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب عاجز ہو گئے، نہ آسمان نے بیڑا اٹھایا، نہ زمین نے، نہ پہاڑوں نے، انسان نے قبول کر لیا امانتوں کو۔ آخری امانت ہے کیا؟ حضرت راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر خدا سے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ یہ میرے ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کا بادشاہ بنا دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ میں کم عمر ہونے کے باوجود تمام صحابہ میں بلکہ پوری دنیا اور ساری کائنات میں راس المفسرین یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد انہوں نے فرمایا کہ یہ فرائض اور واجبات اور تمام احکام شرع ہے۔ جتنے بھی فرائض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی واجبات ہے، یہ اس تمام کو امانت فرمایا گیا، اور اللہ نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر نمازیں فرض کرنا چاہا، روزے فرض کرنا چاہا، حج و زکوٰۃ جیسے فرائض و واجبات لاگو کرنا چاہا، تو وہ سب تھرا گئے، یا اللہ ہم یہ نہیں اٹھا سکتے، بھلے ہی آسمان کو اٹھا لیں گے لیکن یہ نہیں اٹھا سکتے۔ ابینا واشفقنا منہا، یہ سب نے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اور سب ڈر گئے۔ کاہے سے ڈر گئے؟ کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ دوسرا قول ہے اس امانت کے مطلب کے بارے میں، تو وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ امانت سے مراد وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام اوامر و نواہی ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جن باتوں سے منع فرمایا، خاص طور پر کم ناپ تول کرنا، دغا بازی، جھوٹ بولنا، یہ سب سے باز رہنا بھی ایک طور پر امانت ہے۔ تو اللہ نے یہ پابندیاں جب ان پر لاگو کرنا چاہی اور فرمایا گیا کہ تم کو ہم امانت دینا چاہتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں سونپنا چاہتے ہیں، کچھ قاعدے قانون اور کچھ اصول ضابطے کے درمیان تم کو گھیرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم وہ احکام بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے وہ کام ادا نہ کیے تو تم کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آسمان تھرا گیا کہ یا اللہ تعالی ہم کو ثواب بھی نہیں ہونا، ہم کو عذاب بھی نہیں ہونا، بس تو ہم کو تیرا پابند بنا کے رکھ بس۔ تو اس لیے اللہ نے آسمان کو عقل نہیں دیا، نفس نہیں دیا، اور اس کو بس حکم جو دے دیا وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، اور اللہ کے حکم کی عدولی اور پامالی نہیں کرتا۔ انسان نے وہ امانت برداشت کر لیا، قبول کر لیا کہ ہاں میں تیرے حکم مانوں گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور تمام حقوق اللہ، حقوق العباد کما حقہ ادا کروں گا، تو مجھے ثواب دینا، نہیں کیا تو مجھے عذاب دینا۔ یہ اس نے ایکسپٹ کر لیا، یہ ایگریمنٹ پر اس نے سائن کر دیا، گویا رضامندی کا اظہار کر دیا، اور انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دیا اور نفس بھی دیا اور احکامات بھی نازل فرما دیے کہ نماز پڑھنا ہے، اب جو نماز پڑھے گا ثواب پائے گا، نماز چھوڑے گا گناہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول و ضابطے، قانون، قاعدے قائم کر دیے کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، ایسا نہ کرو گے تو گناہ ملے گا۔ اب انسان اس تمام سانچوں کے اندر بندھا ہوا ہے، اس سے اگر حد سے تجاوز کیا تو گناہ پائے گا، اور اسی کی حد میں رہا تو ثواب پائے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد خاص طور پر ہے۔ اسلام صرف روزے نماز کا نام نہیں ہے کہ بس
اللہ ہی اللہ کرتے پھرو اور باقی سب کچھ چھوڑ دو، جیسے پچھلے ہفتے بھی میں نے حدیث پاک بیان کی تھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی والی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کا بھی حق ہے، اپنے نفس اپنی باڈی کا بھی اپنے اوپر حق ہے، اور اپنے گھر بار والوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق پورا ادا کرو۔ ویسے ہی حقوق اللہ تو کم ہے، حق العباد بندوں کے حق زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں شریعت کی بڑی مشہور کتاب ہے ہدایہ۔ ہدایہ یہ 4 حصوں میں ہے، 4 جلدوں میں ہے، جس میں صرف پہلا حصہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا بیان ہے۔ باقی دوسرا، تیسرا، چوتھا یہ ٹوٹل حصے حقوق العباد میں ہے۔ خرید و فروخت، ناپ تول، پڑوسی کے حقوق، بھائی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، بلکہ اپنے خاندان والوں کے حقوق، قوم کے حقوق، اور کیا کہتے ہیں مسجد کے حقوق، ہر ایک چیز کا حق ہے، راستے کا بھی حق ہے، بلکہ کفار کے بھی حقوق ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم کو کیسے انداز میں برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کا حق اس طور پر بیان کیا گیا ہے کہ پورے اسلام میں صرف 25% یعنی 1/4 حصہ حقوق اللہ ہے، اور 3/4 حصہ 75% یہ حقوق العباد ہے۔ اس میں سے اگر ایک کے اندر بھی کہیں کچھ خامی، کچھ نقص رہ گیا تو ایسی پکڑ ہوگی کہ جہاں سے چھوٹنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2701، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا، گویا یہ محفل چل رہی تھی، حضور واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے، تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، تیار کرتے تھے، سنیے۔ بڑے مجمع صحابہ میں حضور نے ارشاد فرمایا، اتدرون المفلس، کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کس کو کہتے؟ ایسا عجیب سا سوال کیے، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی بولیں گے مفلس وہی ہے جس کے پاس فلوس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ہے نا؟ ہاں، تو صحابہ نے بھی وہی عرض کیا، قالو المفلس فینا، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے کہ لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار مال پیسہ نہ ہو اور ساز و سامان بھی نہ ہو، وہ مفلس کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ یہ صحیح معنوں میں مفلس نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، کپڑے نہ ہو، لتے نہ ہو، سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے۔ حقیقت میں مفلس تو وہ ہوگا کہ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص آنے والا آئے گا ڈھیر ساری نمازیں لے کر، ڈھیر سارے روزے اور تمام فرائض و واجبات ادا کیا ہوگا، بہت سارے ثواب اور نیکیوں کا انبار اور ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن دکھنے میں جتنا پکا حاجی، نمازی اور ایسا شان والا دکھ رہا ہے، اس کے کرتوت ایسے ہوگے کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی کا حق مار کر آیا ہوگا، کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا، کسی کو مار دھاڑ کر کے آیا ہوگا، کسی پر تہمت لگا کر آیا ہوگا، تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، اور اصحاب حقوق جو تھے، جن پر اس نے ظلم و بربریت اور زیادتی کی تھی، جن کا حق مارا تھا، وہ تمام بندے ایک سائیڈ میں ہوں گے جو اپنا حق مانگ رہے ہوگے، یا اللہ اس نے ہم کو مارا تھا، یا اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، یا اللہ اس نے ہماری پراپرٹی دبایا تھا، یا اللہ اس نے قرضہ لے کر بالکل ہڑپ کر لیا تھا، یا اللہ اس نے ہمیں پل پل پریشان کیا تھا، یا اللہ اس کو تو نے طاقت دی، یہ ہمیشہ ہمیں ڈرایا کرتا تھا اور دھمکایا کرتا تھا اور مارا کرتا تھا، گالی دیا کرتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، آج ہم کو فیصلہ چاہیے، آج تو فیصلے کا دن ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اور یہی دین انصاف کا آج قیامت کا دن ہے، اللہ ہمیں فیصلہ عطا کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہاں
کوئی پیسے ٹکوں سے بھرپائی نہیں کی جائے گی، وہاں کی کرنسی ہوگی، قیامت کے میدان کی کرنسی نیکیاں ہوں گی، نیکیاں. ہاں وہاں نیکیوں کا آدان پردان ہوگا. وہاں جیب تو رہتی نہیں ہے کفن کے اندر کہ جس کے اندر پیسے لے کے جاؤ، پھر بھی لیکن سمجھتا نہیں انسان کہ پیسہ تو سب چھوڑ کے جانا ہے، بس پیسہ چاہے جیسا اس کا حق مارتا ہے. حق حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سود ہو بیاج ہو حرام ہو کیسا بھی ہو بس آنے دو. کب تک؟ ایک بلاس کا پیٹ ہے، اس سے زیادہ تو کھا بھی نہیں سکتا، زیادہ کھا لیا تو بیمار ہو جائے گا. لیکن دیکھو حال، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان اصحاب حقوق میں تقسیم فرمائے گا. تجھے مارا تھا یہ لے اس کا حج لے جا، تجھے گالی دیا تھا یہ لے اس کی نمازوں کا اتنا ثواب لے جا، تجھے یہ ایسا کیا تھا تیری زمین ہڑپ کیا ہے چل اس کے یہ سارے خیرات کے کام اور نیکیاں لے جا. یہاں تک کہ اصحاب حقوق باقی رہ جائیں گے اور اس انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی ان اہل حقوق کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دے گا اور اخیر میں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. آ رہا تھا تو ایسا شان کے ساتھ کہ لوگ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، کتنی نیکیاں ہے، کتنا ثواب ہے، کتنے اس کے پاس جو ہے کارے ثواب کے انبار ہے، یہ تو جنتی ہے، دھوم مچی تھی، لیکن اخیر میں انتہائی ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں ڈالا گیا. تو دوستو یہ ڈنڈی مارنا اتنا کوئی آسان نہیں ہے، کسی کی زمین ہڑپ لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی کی عزت چار میں اچھال دینا اتنا آسان نہیں ہے. آج تمہاری چل رہی ہے تو زیادہ مت چلاؤ، اللہ تعالیٰ چلنے کے بھی لائق نہیں چھوڑے گا. ہاں پیر رگڑ رگڑ کے انسان موت مانگتا ہے لیکن موت نہیں دی جاتی. اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر. آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو 3 چیزیں ہیں. آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں جس میں پالی جائے وہ پکا منافق، اوریجنل منافق، خالص منافق، اصلی منافق، نسلی منافق. کیا؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. آج جھوٹ کتنا عام ہے، پل پل پہ جھوٹ. یہ موبائل تو اور بھی شیطان کا آلہ بن گیا. بازو کی گلی میں رہے گا، بولے گا نہیں میں تو ناسک میں نہیں، میں تو آؤٹ آف ہے، اور گھوم کے سامنے آمنے ہو جاتا، ارے رہے کہ ایسی بولا تھا یار میں تو مذاق کر رہا تھا. ہاں جھوٹ، اتنا جھوٹ. اللہ اکبر. یہ جھوٹ بولنا کوئی آسان چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سراسر ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور جس پہ اللہ لعنت فرما دے اس کو کون ترا سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے فخریہ طور پر صحابہ کے درمیان فرمایا تھا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. زبان کا پابند نہیں، بول دے ہاں میں دے دوں گا قرضہ، دے دے. بہت انہیں قرضہ لینے کے لیے آئیں گے تو اتنا روتے دھوتے، بس بھیا دے دے، بس تیرا بڑا احسان ہوگا، 1 تاریخ کو تیرے پاس لا کے پیسے دے ہی دوں گا. وہ بھی سوچتا ہے چلو اپنا ایمان والا بھائی ہے دے دیا جائے. جس نے رحم کھا کر دے دیا سمجھو وہ سب سے بڑی بے وقوفی کر رہا ہے. ایسے ہی ہو جاتا ہے. 1 تاریخ کئی گزر جاتی، وہ بیچارہ پیچھے بھکاری جیسے چکر مارنا چالو کرتا، ارے بابا دے دینا یار. ہاں تو کیا بھاگ جا رہے، کیا یہی ہے نا، کیا ہم پہ بھروسہ نہیں کیا تو دیا کائے کو. ارے تو باپ رے باپ، یہ کیا بات ہوئی، یہ مسلمان ہے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے لیے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا. کیسا پاکیزہ تصور تھا ہمارے حضور کا مسلمانوں کے بارے میں. آقا فرماتے ہیں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے وہ پکا منافق ہے، خالص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ اذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. آج امانت داری ہی نہیں رہی مسلمانوں کے درمیان. ہاں
سوچتے ہیں بس کس کا مال کہاں سے کیسے دبایا جائے. ہاں کہیں پلاٹ خالی دکھا فوراً اس کے اوپر حق جمانا چالو, کہیں یہ خالی دکھا فوراً اس کے اوپر حق. ارے سب تیرے واسطے اللہ نے پیدا کیا ہے, قاعدے قانون کس کے واسطے رکھے ہیں؟ ہاں یا اللہ ایسا مت کر, تو مسلمان ہے, تو بے لگام نہیں, تیری لگام مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے قبض و اختیار سے حکم ارشاد فرماتے ہیں, لہذا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی امانت دار بنو. وَإِذَا أَتُمِنَا خَانَا, اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایسا انسان یہ 3 عادتوں والا پکا اصلی اوریجنل کھرا اور بالکل اصلی منافق ہے, یہ حضور نے فرمایا. یہ حدیث مبارکہ بخاری میں 33 نمبر پر ہے اور مسلم شریف میں 59 نمبر پر ہے. اب آپ سوچ لیجئے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, بلکہ عربی کا مقولہ ہے, عاشروا بینکم کالاخوان وعاملوا بینکم کالاجانب, کہ اپنے آپس میں جب میل جول رہنا سہنا ہو تو بھائی بھائی جیسے مل جل کے رہو. ہاں, اور جب کوئی معاملہ کرنا ہو لین دین وغیرہ تو اس میں بالکل اجنبی بن کر ایک لکھا 100 بکا برابر کے حساب سے بالکل کھرا کھرا حساب کر. لین دین کا معاملہ ایسے ہونا چاہیے جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں, اجنبی جیسے. یہ عربی کا مقولہ ہے, کچھ لوگ اس کو حدیث کہہ دیتے لیکن یہ حدیث نہیں ہے. تو اسی لیے حقوق العباد کے درمیان انسان پھنسا رہتا ہے. جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے اندر مرد کی تو بہت ہی زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ماں باپ کا سن کر بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے ورنہ حقوق العباد کی پامالی ہوگی, پکڑ میں آئے گا. اور بیوی کے سن کر ماں باپ پر زیادتی نہیں ہونا چاہیے ورنہ حقوق العباد کی پامالی ہوگی, پکڑ میں آئے گا. حقوق اللہ یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملے میں اگر کچھ کمی ہو گئی تو اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر, استغفار کر, رو لے, خدا کو منا لے, 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا, سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور ایسے معاف فرمائے گا کأن لم یکن, جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہو. حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہو. تو حقوق اللہ کے بارے میں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو بے حساب کتاب معاف کر دے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ توبہ بھی کرے اور جتنی نمازیں چھوٹی ہے وہ ادا کرے, جتنی زکاتیں چرایا ہے ادا نہیں کیا ہے وہ بھی ادا کرے, اور حج نہیں ادا کیا تو حج بھی ادا کرے. کسی تو اس طور پر یہ نماز روزے حج زکات کا معاملہ ہوگا. لیکن حقوق العباد کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں ناک رگڑ رگڑ کے گھس گھس کے مر جاؤ, نہیں معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. اور صرف وہ 15ویں شعبان میں ملا معاف کرا کرنے سے معاف نہیں ہونے والا. یہ ایک صرف رواج بنا لیا ہے, جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کرے. بھائی کا اگر حق دبایا ہے بھائی کا پورا حق ادا کرے, کسی کی رقم دبا کر بیٹھا ہے اس کی رقم ادا کرے اور پھر معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اتنے دن تک تمہارے پیسے میں نے ناحق دبا کے رکھا, مجھے معاف کر دے اللہ واسطے, میں نے صرف اللہ واسطے تیرے پاس جا کر رقم دیا ہے ورنہ تو میرے سے وصول بھی نہیں کر پا رہا تھا. آج میں کان پکڑتا ہوں, آئندہ سے میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہ. یہ ہے سچی معافی مانگنا. واٹس ایپ پہ چھوڑ دیتے, آج بولے تو 15ویں شعبان ہے سب معاف کرو. ایسے تھوک بھاؤ میں ہول سیل معافی ملنے والی ہے کیا؟ ہاں, یہ معافی نہیں ہے. تو معافی ایسے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا, اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ لوگوں کے لیے وہ نصیحت بن جائے کہ کوئی مثال میں پیش کرے تو تمہارا نام پیش کرے کہ دیکھو اس نے کیسی توبہ کی, ویسی توبہ کرو. کیا بات ہے, یہ ہے حقوق العباد.
باپ کو بھی بیٹے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، بلکہ ایک عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے، یا ایک عورت کے پیر اگر پھسل جاتے ہیں تو اس کا باپ پکڑا جائے گا، اس کا بھائی پکڑا جائے گا، اس کا بیٹا پکڑا جائے گا، اس کا شوہر پکڑا جائے گا. یہ 4 لوگ ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں ٹھونسے جائیں گے، کیونکہ تو اس کا ذمہ دار تھا. تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اپنے بال بچوں کی اور اپنے بہنوں کی حفاظت نہیں کی، تو نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی. اللہ کے رسول نے اسی لیے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو سڑک چھاپو؟ اللہ نے تمہیں اپنے دائرے اختیار کا بادشاہ بنایا ہے. ہاں، کوئی فقیر نہیں ہو، کوئی راستہ چلتے ہوئے نہیں ہو، اپنے اپنے گھر کے تم راجا ہو. لہذا تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں تحتوں نے ایسا کیوں کیا. کیا جواب ہوگا؟ جواب تیار رکھو. آپ کے عیال میں، آپ کی پرورش میں بال بچے ہیں، تمہاری ذمہ داری اس کو حلال کا لقمہ کھلاؤ. حرام کھلایا تم نے، سود کا بیوپار کیا، اس کی اس کی منڈیاں ماری، گردنیں توڑی اور حقوق تباہ کر کے لوگوں کو پالا، اپنے بچوں کو پالا. لیکن اللہ کے بارگاہ میں ایک ایک پائی کا جواب دینا پڑے گا. کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.